لفظ جو ہے وہ مقابل ذہن ہوتا ہے۔ ایک ذہن آپ کا پرسنل ذہن ہوتا ہے اور ایک شعور کا جو محل ہے وہ لفظ ہے، اور لفظ میں معنی کا وجود ذہن میں مفہوم کے وجود سے زیادہ مکمل اور زیادہ حقیقی ہوتا ہے۔ تو جتنا جتنا لفظ اور ذہن کے ساتھ مناسبت کا عمل پیدا ہوتا چلا جائے گا، اتنا اتنا شعور اپنی مجموعی قوتوں کے ساتھ اپنے ہدف پر یکسوئی سے غور کرنے کے لائق ہو جائے گا۔ تو ہمارے نظام تعلیم یا ہمارے جو وہ تصور علم جو ہماری تعلیم کا نظام چلا رہا ہے، اس میں بڑی خرابی یہ ہے کہ عقل کو اور حافظے کو کل شعور سمجھا جاتا ہے۔ یعنی علم کے لیے عام طریقہ تو یہ ہے کہ حافظے میں محفوظ ہو جائیں کچھ الفاظ جن کے معنی چاہے مجھے نہ آتے ہوں، اور یا یہ کہ کوئی بہت شوقین آدمی ہے تو وہ عقل استعمال کرے، یعنی اپنے ذہن کو ایکٹیولی آبجیکٹ پر اپلائی کرے۔ تو یہ بہت ادھورے تصورات ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں علمی ذوق نہیں پیدا ہو پایا، اور رفتہ رفتہ ہم نے یا تو علم کو جو ہے وہ یادداشت بنا لیا، یعنی معلومات میں کنورٹ کر دیا، یا پھر علم کو ہم نے قوت انکار بنا لیا۔ کیونکہ جب آپ علم کی کسی جامع تھیوری کو اپنے نظام تعلیم کی بنیاد نہیں بناتے تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا خیال، اپنا تصور یا جس بات کو آپ مانتے ہیں وہ آپ نے رٹ لی ہے، اور پھر جو دوسرا مانتا ہے کوئی اور بات، تو اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی معلومات کی بنا پر اس کے واقعی علم کی تردید کر دیں۔ تو یہ جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہیں وہ بڑوں پہ طنز کرتے ہیں، یہ وہ، تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔